بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. جنت اور اس کی نعمتیں جمعے کے دن مذاکرے کے طور پر معرف الحدیث جو حضرت مولانا منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ کی تالیف کردہ ہے، اس میں سے مذاکرہ کیا جاتا ہے، حدیث پاک سنائی جاتی ہیں اور اس کی جو تشریح حضرت نے فرمائی ہے وہ سنائی جاتی ہے. آج عنوان ہے جنت اور اس کی نعمتیں. عالم آخرت کی جن حقیقتوں پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے اور جن پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن و مسلم نہیں ہو سکتا، انہی میں سے جنت اور دوزخ بھی ہیں، اور یہی دونوں مقام انسانوں کا آخری اور پھر ابدی ٹھکانہ ہے. قرآن مجید میں بھی جنت اور اس کی نعمتوں کا اور دوزخ اور اس کی تکلیفوں کا ذکر اتنی کثرت سے کیا گیا ہے اور ان دونوں کے متعلق اتنا کچھ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر اس سلسلے کی سب آیتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو صرف انہی سے اچھی خاصی ایک کتاب تیار ہو جائے. اسی طرح احادیث کی کتب میں بھی جنت اور دوزخ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثیں محفوظ ہیں جن سے ان دونوں کے متعلق کافی معلومات مل جاتے ہیں. پھر یہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اور اسی طرح احادیث میں جنت اور دوزخ کے متعلق جو کچھ بیان فرمایا گیا ہے اس کی پوری اور اصلی حقیقت کا علم وہاں پہنچ کے اور مشاہدے کے بعد ہی حاصل ہو سکے گا. جنت تو جنت ہے. اگر کوئی شخص ہماری اس دنیا ہی کے کسی بارونق شہر کے بازاروں کا اور وہاں کے باغوں اور گلزاروں کا ذکر ہمارے سامنے کرے تو اس کے بیان سے جو تصور ہمارے ذہنوں میں قائم ہوتا ہے ہمیشہ کا تجربہ ہے کہ وہ اصل کے مقابلے میں ہمیشہ بہت ناقص ہوتا ہے. بہرحال اس نفس الامرہ حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن و حدیث میں جنت یا دوزخ کے بیان کو پڑھنا چاہیے. دراصل آیات یا احادیث میں جنت اور دوزخ کا جو ذکر فرمایا گیا ہے اس کا یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے وہاں کا مکمل جغرافیہ اور وہاں کے احوال کا پورا نقشہ آ جائے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں میں دوزخ اور اس کے عذاب کا خوف پیدا ہو اور وہ ان برائیوں سے بچیں جو دوزخ میں لے جانے والی ہیں، اور جنت اور اس کی بہاروں اور لذتوں کا شوق ابھرے تاکہ وہ اچھے اعمال اختیار کریں جو جنت میں پہنچانے والے ہیں اور وہاں کی نعمتوں کا مستحق بنانے والے ہیں. بس اس سلسلے کی آیات اور احادیث کا اصلی حق یہی ہے کہ ان کے پڑھنے اور سننے سے شوق اور خوف کی یہ کیفیتیں پیدا ہوں. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں کبھی ان کا خطرہ یا خیال ہی گزرا ہے. اور اگر تم چاہو تو پڑھو قرآن مجید کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو ان بندوں کے لیے جو راہ خدا میں اپنا محبوب مال خرچ کرنے والے ہیں اور راتوں کو عبادت خداوندی میں مصروف رہنے والے ہیں، چھپا کے اور محفوظ کر کے رکھی گئی ہیں، جن میں ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہے. بخاری و مسلم. تشریح، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہوں، یہ فرما رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی بات نقل کر رہے ہوں، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی.
تو حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات اس تصریح کے ساتھ فرمائیں کہ دیکھیے آ گیا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اور وہ قرآن مجید کی آیت نہ ہو تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ حدیث شریف بھی اسی قسم کی ہے۔ اس میں اللہ کے صالح بندوں کے لیے، صالح یعنی نیک، فرما بردار اللہ تعالیٰ کے اور متبع سنت، صالح بندوں کے لیے بشارت اور خوشی کا ایک عام اور ظاہر پہلو تو یہ ہے کہ دار آخرت میں ان کو ایسی اعلیٰ قسم کی نعمتیں ملیں گی جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوئی، بلکہ کسی آنکھ نے بھی ان کو نہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے ان کا حال سنا اور نہ کبھی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال ہی آیا۔ اور بشارت و مسرت کا دوسرا خاص پہلو محبت اور شفقت اور عنایت اور کرم سے بھرے ہوئے رب کریم کے ان الفاظ میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، قربان ہوں بندے اپنے رب کریم کے اس کرم پر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ تشریح، عرب کا یہ رواج تھا کہ جب چند سواریوں کا قافلہ چلتا تو جو سوار منزل پر اترتے وقت جہاں قیام کرنا چاہتا وہاں اپنا کوڑا ڈال دیتا، پھر وہ جگہ اسی کی سمجھی جاتی اور کوئی دوسرا اس پر قبضہ نہ کرتا۔ تو حدیث میں کوڑے کی جگہ سے مراد دراصل اتنی مختصر سی جگہ ہے جو کوڑا ڈال دینے سے کوڑے والے سوار کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے، جس میں وہ اپنا بستر لگا لے یا خیمہ ڈال لے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کی تھوڑی سے تھوڑی جگہ بھی دنیا وما فیہا سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اور اس میں کیا شبہ ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے فانی ہے، اور جنت اور اس کی ہر نعمت باقی ہے، اور فانی اور باقی کا کیا مقابلہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ خدا میں ایک دفعہ صبح کا نکلنا یا شام کا نکلنا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اور اگر اہل جنت کی بیویوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو ان دونوں کے درمیان یعنی جنت سے لے کر زمین تک روشنی ہی روشنی ہو جائے اور مہک اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کی صرف اوڑھنی بھی دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ تشریح، حدیث کے ابتدائی حصے میں راہ خدا میں نکلنے کی یعنی خدمت دین کے کسی سلسلے میں سفر کرنے اور چلنے پھرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ایک دفعہ صبح کا یا شام کا نکلنا بھی دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اور یہاں صبح شام کا ذکر غالباً صرف اس لیے کر دیا گیا ہے کہ صبح یا شام ہی کو سفر پر روانہ ہونے کا دستور تھا، ورنہ اگر کوئی شخص مثلا دین کے درمیانی حصے میں خدمت دین کے کسی سلسلے میں جائے تو یقیناً اس کے اس جانے کی بھی وہی فضیلت ہے۔ پھر حدیث کے دوسرے حصے میں اہل جنت کی جنتی بیویوں کے غیر معمولی حسن و جمال اور ان کے لباس کی قدر و قیمت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس موقع پر اس کے ذکر کرنے کا مقصد غالباً اہل ایمان کو خدمت دین کے سلسلے کے کاموں کے لیے گھر چھوڑ کر نکلنے کی ترغیب دینا اور یہ بتلانا ہے کہ اگر تم اپنے گھروں اور گھر والیوں کو عارضی طور پر چھوڑ کر تھوڑے سے وقت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو گے تو جنت میں ایسی بیویاں ہمیشہ ہمیشہ تمہاری رفیق اور زندگی کی شریک رہیں گی جن کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اس زمین کی طرف ذرا جھانکے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری فضا روشن اور معطر ہو جائے، اور جن کا لباس اس قدر قیمتی ہے کہ صرف سر کی اوڑھنی اس دنیا وما فیہا سے بہتر اور بیش قیمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلے اور پھر بھی اس کو پار نہ کر سکے، اور جنت میں تم میں سے کسی کی کمان کے بقدر جگہ بھی اس ساری کائنات سے بہتر ہے جس پر
آفتاب طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے، یعنی دنیا۔ فائدہ: حدیث کا مقصد دنیا اور اس کی راحتوں اور لذتوں کے مقابلے میں جنت اور اس کی نعمتوں کی بالا تری بیان فرما کے اس کا شوق دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ اس سلسلے